امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے غلام خریدا تو غلام نے اپنے آقا سے یہ کہا، یا مولایا ان لی معک ثلاثۃ شروط، کہ میرے آقا 3 شرطیں ہیں میری آپ کے ساتھ، آپ وہ پوری کر دیں۔ ان 3 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تمنعنی عن الصلاۃ المکتوبۃ اذا جاء وقتها، کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان تامرنی بالنہاری ما شئتا ولا تامرنی باللیل، کہ دن کو جو چاہیں آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کا ہر کام کروں گا، جو چاہیں گے کروں گا، لیکن رات کو مجھے کسی کام کے بارے میں ہرگز نہیں کہنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان تجعل لی منزلا فی بیتک لا یدخلہ غیری، کہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ میرے لیے مقرر کر دیں کہ جہاں میرے سوا کوئی اور نہ جائے۔ تو یہ 3 شرطیں غلام نے آقا کے سامنے رکھی، تو اس مالک آقا نے غلام کو کہا، لکا ہذہ الشروط، آپ کی یہ 3 شرائط قابل قبول ہیں، عمل ہوگا۔ پھر آقا نے غلام کو کہا، انظر فی البیوت، جاؤ گھر میں دیکھو کون سا کمرہ تم نے اپنے لیے رکھنا ہے۔ فطاف الغلام، اب وہ غلام گھر میں ہر کمرے کو چیک کر رہا ہے، چکر لگایا، فوجد فیہا بیتا خرابا، تو ایک ٹوٹا ہوا کمرہ اس کو ملا۔ فقال اخذت ھذا، غلام نے کہا یہ جو خراب کمرہ ہے یہ میں لیتا ہوں۔ آقا نے کہا غلام کو، یا غلام اخترت بیتا خرابا، تو نے ایک خراب اور ٹوٹا ہوا کمرہ منتخب کیا، کیوں؟ فقال الغلام، یا مولایا اما علمت ان الخراب مع اللہ بستان، غلام نے کہا میرے آقا کیا آپ نہیں جانتے کہ خراب چیز جب اللہ سے تعلق جوڑے تو وہ باغ بن جاتا ہے، خراب مکان جس میں اللہ کی عبادت ہو تو وہ باغ بن جاتا ہے۔ تو وہ غلام پھر اپنے آقا کی خدمت دن کے وقت کرتا اور رات ساری اپنے رب سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے فارغ رکھتا۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ رات کو غلام اپنے کمرے میں تنہا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ ایک دن اس کا آقا چکر لگاتے لگاتے اس کمرے کے سامنے آیا، رات کا وقت ہے، تو غلام کے حجرے تک جب آقا پہنچا تو دیکھا کہ وہ کمرہ جگمگا رہا ہے، روشن ہے، منور ہے، اور والغلام ساجد، اور غلام سجدے کی حالت میں ہے، وعلی راسی قندیل من نور، اور اس غلام کے سر پر ایک نور کی قندیل ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہے۔
والغلام یناجی ربہ ویتضرع، اور غلام اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اور اس کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اور یوں اللہ کے حضور مناجات کر رہا ہے، عرض کرتا ہے الہی اوجبت علی حق مولایا وخدمتہ بالنہار، کہ اے میرے اللہ دن کے وقت میں نے اپنے اوپر اپنے آقا کا حق اور اس کی خدمت کو لازم کیا ہے، ولولا ذالک مشتغلت لیلی ولا نہاری الا بخدمتک، اگر یہ معاملہ آقا والا نہ ہوتا تو میں اپنی رات اور اپنا دن صرف تیری خدمت میں، تیری عبادت میں مصروف کر دیتا۔ باری تعالیٰ میں معذور ہوں اس معاملے میں، اور آقا اپنے غلام کو دیکھ رہا ہے، ساری رات دیکھتا رہا حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو وہ قندیل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق تھی، جس کی وجہ سے گھر میں روشنی تھی، وہ غائب ہو گئی، اور آقا وہاں سے چلا گیا اور اپنی بیوی کو جا کر بتایا یہ سارا معاملہ کہ ہمارا غلام رات کس انداز میں گزارتا ہے۔ جب اگلی رات آئی، اس مالک نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور غلام کے حجرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، تو اس وقت بھی غلام سجدے کی حالت میں تھا، زمین اور آسمان کے درمیان وہ قندیل جو کل معلق تھی آج بھی معلق ہے۔ اب اس مالک اور اس کی بیوی دونوں نے کیا کیا کہ دروازے پر کھڑے رہے، غلام کو دیکھتے رہے، اور صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال صبح تک جاری رہی، حتی اصبح، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی نے صبح کی۔ فدعا الغلام، آقا نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو آقا نے کہا انت عتیق لوجہ اللہ تعالی، آپ اللہ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہیں، تاکہ جس رب کی بارگاہ میں تم عذر پیش کر رہے تھے اس ذات کی عبادت کے لیے تم سارا وقت فارغ کر لو۔ غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی، عرض کی یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے رازوں کے مالک، میرا راز جب ظاہر ہو گیا، اب میری چونکہ ہو گئی شہرت، اب شہرت کے بعد مجھے زندگی نہیں چاہیے۔